اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، ورنہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت پر ایمان کے بارے میں اور ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ بتائی جا رہی تھی۔ ان میں سے پہلی بات اللہ کو ایک ماننا، پھر اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی مخلوق ماننا، اور اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں اتاری اور جتنے انبیاء بھیجے ان پر ایمان رکھنا، اور آخرت کو ماننا جس کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ مزید یہ ہے کہ آخرت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کا دن خاص کون سا سن ہوگا، بس یہ بتایا گیا ہے کہ مہینہ محرم کا ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، دن جمعہ ہوگا۔ اس سے زیادہ نہیں بتایا گیا۔ ہاں کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ جب آپ دیکھو کہ جب بعد کے لوگ یعنی اب کے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہیں۔ اب آپ اگر کتابوں کو دیکھیں یا انٹرنیٹ کے اوپر آپ وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اور کتنے ہی خطیب ایسے ہیں جو اپنے ممبروں پر بیٹھ کر نیک لوگوں کے اوپر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشیاں لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور کوئی کام ہی جیسے نہیں رہا۔ تو جب بعد کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں۔ پھر یہ ہے کہ عام لوگ جو غریب غربا لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمارات بنانا شروع کر دیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر ان کے شروع ہو جائیں، مال و دولت کے ان کے ہاں انبار لگ جائیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانی، اور آج یہ بھی بڑے واضح ہے۔ اور پھر جب گانا بجانا عام ہو جائے، پہلے تو شاید اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب سے ٹچ موبائل آیا ہے تو یہ بھی سب سامنے ہو گیا ہے کہ کوئی گھر، یہاں تک کہ کوئی مسجد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف اللہ کا جو گھر ہے وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے جو لگائے ہوتے ہیں ٹون وغیرہ، وہ گانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور بیت اللہ میں وہ طواف کے دوران بج پڑتا ہے کبھی، تو ہر گھر اور ہر جگہ گانا ہی گانا ہو چکا ہے۔ اور پھر جب زنا عام ہو جائے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ
چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کس قدر زیادتیاں ہو گئی اور ہو رہی ہیں. پھر پورے جسم کا زنا ہو رہا ہے. غیر محرم کو دیکھنا کوئی برا نہیں جانا جا رہا، آنکھ کا زنا ہے. اور جوان بچیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں، بچیاں اور لڑکے، ان کا آپس میں ہاتھ ملانا سخت حرام اور منع ہے. ملاتے ہیں، یہ ہاتھوں کا زنا ہے. اور کتنے ایسے ڈے ہیں جو غلط کاریوں کے نام پر لوگوں نے مقرر کر رکھے ہیں، اور پھر نوجوان طبقہ ان دنوں کو مناتا ہے. اور پھر غیر لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو اس موقع پر گفٹ دیتے ہیں، چل کر جاتے ہیں، ملتے ہیں. تو یہ پاؤں کا زنا ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر رہ کر کتنے ایسے لوگوں کو دماغوں میں بسائے ہوئے ہیں. کوئی سنگر ہے تو کوئی ایکٹر ہے تو کوئی کھلاڑی ہے. تو یہ کیا ہے؟ دماغ کا زنا ہے. کتنے لوگوں کی زبان سے تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو حالانکہ ان کے اعمال کوئی اچھے نہیں ہیں، تو یہ زبان کا زنا ہے. تو آج انسانوں کے پورے اجسام جو ہیں، جسم جو ہیں، وہ زنا میں مبتلا ہیں. اور اس سے اللہ رب العزت کل کو محفوظ رکھے، اور خصوصاً نوجوان طبقے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بات سے. اور جب زنا عام ہو جائے تو پھر بھی یہ قیامت کی نشانی ہے. پھر ایک یہ بھی نشانی ہے کہ شراب عام پی جائے گی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے نا جس کا ایک نشہ انسان کو چڑھ جاتا ہے. اگر آپ پیپسی، گورمے، یہ جتنی بھی ڈرنکس چلی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کو اپنی عادت بنا کر لیتے اور آپ اس کے بنا نہیں رہ سکتے، اور پھر آپ دیکھیے اس کا ایک اثر ہوتا ہے انسان پر. آپ پیپسی جب بھی پئیں گے تو اگر اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو سستی ضرور ہوگی. تو ایسی چیزیں جو اعمال میں سستی پیدا کریں، ظاہر ہے جسمانی کمزوریاں ان چیزوں سے آتی ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے سستی پیدا ہوگی تو وہ تو پھر اسی زمرے میں آئے گی، اسی لائن میں آئے گی. تو اور پھر خصوصاً جو شراب ہے، جب بھی 2-4 پیسے کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلا کام ہی وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈرنک استعمال کرتے ہیں. اور شراب کا بہت زیادہ نقصان ہے. شرابی بندے کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. تو جب شراب عام ہو جائے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. جب ماں باپ کی نافرمانی ہو تو کون سا گھر ہے جہاں ماں باپ رلائے نہیں جا رہے، دادی دادا نانی نانا رلائے نہیں جا رہے، اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ بے ادبیوں کے معاملے کر رہے ہیں. یہ سب بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اور بھی دین جو ہے نا، دنیا کی غرض حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے سیکھا جائے گا. یعنی یہ نیت ہوگی کہ ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہمیں کل سند ملے، لوگوں کے سامنے ہماری بڑی واہ واہ ہو، اس لیے سیکھا جا رہا. کوئی بھی تعلیم ہے تو اسے ایک عالی مقام، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے سیکھی جا رہی. تو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا فیصلہ ہوگا. ان میں سے ایک شہید ہوگا. شہید کہتے ہیں جیسے ہماری آرمی ہے، فوجی ہیں یا مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو کوئی بھی فوجی اور کوئی بھی مجاہد لے لیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کی قطار میں کھڑا ہوگا جن کے لیے سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے کس کے لیے اپنی جان دی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے لیے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس لیے جان دی تھی کہ اسے نشان حیدر ملے، اس کی بہادری کے دنیا میں چرچے ہوں.
تو وہ تو ہو چکے، لہٰذا اسے منہ کے بل دوزخ میں گرایا جائے، اور اسی طریقے سے ایک پیسوں والا سخی بندہ لایا جائے گا اور اس سے پوچھیں گے اللہ پاک کہ آپ کو ہم نے دولت دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے آپ کے بندوں پر خرچ کیا، آپ کی راہوں میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے یہ، اس نے اس لیے خرچ کیا تاکہ اسے سخی کہا جائے، اپنی نمود اور اپنی نمائش کے لیے اس نے مال و دولت کو خرچ کیا، لہذا وہ ہو چکا، آج اس کو منہ کے بل آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر ایک حافظ اور عالم اور ایک عالمہ اور ایک حافظہ اور ایک نیک اور ایک ولیہ کو لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم کس غرض سے حاصل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے اس لیے علم حاصل کیا اور آگے پھیلایا تاکہ آپ کا بڑا نام ہو، لوگ آپ کو عالمہ کہیں، عالم کہیں، حافظہ کہیں، حافظ کہیں، وہ کہا جا چکا ہے۔ کتنے بھی جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے کہ عہدے ہیں، عدالتوں کے عہدے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہت کے عہدے ہیں، اگر کوئی انسان ان تمام عہدوں کو اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ اس کا نام پیدا ہو، دنیا میں اس کا نام لیا جائے، دنیا میں اس کی عزت ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، تو اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ دین کا علم بھی اگر غیروں کے لیے سیکھا جائے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ رب العزت اس انسان کو دوزخ میں منہ کے بل گرا دے گا۔ تو لہٰذا کچھ بھی سیکھا جائے، کچھ بھی حاصل کیا جائے، اس میں اللہ کی رضا ہو۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ دین کا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا کہ میرے پاس مال و دولت بہت جمع ہو۔ اللہ رب العزت یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے ہر انسان کو اور آئندہ قیامت کے آخری مسلم سمیت سب کو قیامت کے ہر فتنے سے اور ہر آزمائش سے بچائے، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی نشانیاں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہم نے سیکھی پڑھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کا بھی مستحق نہ بنائے کہ دنیا کو، دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ گانے اللہ نہ کرے کسی گھر میں بھی یہ گانوں کا رواج عام ہو، کوشش کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کان گانا سنیں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آئے گی۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اگلا سبق کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈل رہا ہے
الہ